بیماری کس وجہ سے ہوئی. ایک تو یہ کہ ظاہر ہے آپ کا جسم کا اندر کا نظام ایک کمزور ہو جاتا ہے جو بیماریوں کے لیے ایک سازگار سا ایک ماحول مہیا کرتا ہے. دوسرا یہ کہ کچھ بیماریاں خاندانوں میں ہوتی ہیں. مطلب شوگر کے پیچھے بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ فیملی میں جینیٹکلی یہ بیماری چلتی ہے. پھر ہمارے کھانے پینے کے جو پیٹرنز ہیں وہ زندگی میں بڑے تبدیل ہو گئے. آپ دیکھتے ہوں گے جنک فوڈز وغیرہ یا جتنی بھی چیزیں, اور اس کے علاوہ ہماری فزیکل ایکٹیویٹیز نہیں ہیں, چلنا پھرنا ہمارے معاملات اس طرح کے نہیں ہیں, اور اس بیماری کے بارے میں ہم بہت زیادہ نالج نہیں رکھتے. ایک چیز اور جو ابھی کچھ عرصے میں ہمیں محسوس ہوئی کہ کچھ علاقوں میں کچھ خطوں میں کچھ خاص بیماریاں ہوتی ہیں, جیسے یہ برصغیر کا خطہ جس میں پاکستان, ہندوستان, بنگلہ دیش, ان میں شوگر کے جراثیم یا جینیٹک پری ڈسپوزیشن جس کو ہم کہتے ہیں وہ ذرا زیادہ کامن ہے. اسی طرح سے آپ سعودیہ میں جائیں گے تو اس کے لیے ڈیفرنٹ ہیں بیماریاں, آپ افریقہ میں جائیں گے تو اس میں بیماریاں ذرا ڈیفرنٹ ہیں. تو ہمارے ہاں شوگر کی کافی ساری وجوہات ہیں جس میں سے کچھ میں نے ذکر کیا. جی سر, کیا شوگر کا مریض اپنی بیماری کو شکست بھی دے سکتا ہے؟ بالکل بالکل. آپ کے اسی شہر ڈی جی خان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بغیر دوائی کے شوگر کو کنٹرول کر رہے ہیں. جو میں نے ذکر کیا پہلے کہ ہمارے کھانے پینے ٹھیک نہیں ہے, ہمارا سٹریس لیول بہت زیادہ ہے, ہم فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کرتے. تو آپ یہی 3 چیزیں اگر کرنا شروع کر دیں کہ اگر شوگر فرض کریں کہ ابتدا میں آپ کو پتہ چل جاتی ہے کہ نئی شوگر ہوئی, آپ نے ڈائگنوز کی اور اس کے بعد آپ نے واک اچھی خاصی کرنی شروع کر دی, اپنے کھانے پینے کو سیٹ کرنا شروع کیا, سٹریس کو مینج کیا, ایک صحت مند طرز زندگی اپنا لیا, تو ہو سکتا ہے کہ اس کو ہم ریورس بھی کر لیں. جی سر, شوگر کا پیشنٹ اس کی شوگر ہائی کیوں ہو جاتی ہے؟ اس کی کیا بنیادی وجہ کیا ہے اس کی؟ ہاں, ایک تو یہ کہ ہمارے ہاں جب شوگر پتہ چلتی ہے تو کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے. ہمارے ہاں جب پیشنٹ آتا ہے تو اس کو 5-6 سال ہو چکے ہوتے ہیں. جب ہم HbA1c وغیرہ کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں 6, 7, 8 یا اس سے بھی زیادہ ملتے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی بیماری سے بے خبر جب رہتا ہے وہ, تو اس کے بعد پھر اس کا علاج جب ہم شروع کرتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے شاید میں نے صرف نمبروں کو کم کرنا ہے. عموماً شروع کے دنوں میں نمبرز کم ہو جاتے ہیں تو وہ دوائی چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں, پرہیز چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارا سوشل فیبرک اس طرح کا ہے کہ اس میں ولیمے ہیں, دعوتیں ہیں, خیراتے ہیں. آپ کہیں کسی دوست کے پاس چلے جائیں, آپ لاکھ نہ کہیں کہ جی میں شوگر کا مریض ہوں, میں احتیاط پہ ہوں اور سارا وہ ڈاکٹر نے منع کیا, وہ کہیں گے جی آج کھا لیں کچھ نہیں ہوتا, ہم ذمہ دار ہیں اس چیز کے. اور یہ کرتے کرتے نا ہم وہ پھر انسان ظاہر ذرا سست ہے تو وہ چیزیں بگڑتی جائیں گی. فالو اپ ان کے ریگولر نہیں ہوتے, ان کی ہمارے یہاں پارکس کی کمی ہے, روڈز کی کمی ہے, سائیکلنگ پراپر نہیں ہوتی. مطلب پورا جو صحت مند معاشرے کے لیے جو فیکٹر ضروری ہیں تو وہ بیسیکلی تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بارے میں اویئرنیس پیدا کرے اور اس بارے میں گراؤنڈز بنائے اور اس بارے میں خوراکوں کی چیزیں. تو یہ سارا کچھ مل کے یہ اکیلا بندہ نہیں کنٹرول کرتا. ایک گھر میں اگر کسی کو شوگر ہے تو وہ اس کے گھر کی بھی ذمہ داری ہے, دوستوں کی بھی ذمہ داری ہے اور ریاست کی بھی ذمہ داری ہے ایکچولی. جی سر, شوگر ہائی اور شوگر لو ان دونوں میں کیا فرق ہے سر؟ ہائی شوگر تو وہ ہے کہ آپ کا جسم جو ہے وہ اس کی مطلب اگر ہم کہتے ہیں 250 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے شوگر زیادہ ہو جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں ہائی. اور لو ہوتی ہے اگر 70 ملی گرام سے نیچے آ جائے, یہ تو ہوگی نمبروں کی بات. اچھا, یہ دونوں جو ہیں یہ کمپلیکیشنز ہیں, دونوں چیزیں صحت کے لیے اچھی نہیں ہیں. ہائی بلڈ شوگر ہوگی تو وہ آپ کی آنکھوں کے لیے, گردوں کے لیے, آپ کے دماغ کے لیے, آپ کی بڑی نسوں کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے. اور اگر لو شوگر ہے تو وہ بھی جان لیوا ہو سکتی ہے, کیونکہ اس میں دماغ کو خون کی سپلائی پراپر نہیں جائے گی, جس کی وجہ سے ڈیتھ کے چانسز دونوں میں ہو سکتے ہیں. اور یہ دونوں ہی بڑی خطرناک چیزیں. اسی لیے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو اعتدال میں رہتے ہیں, جو نہ نیچے جاتے ہیں, جو نہ اوپر جاتے ہیں, جو نارمل زندگی گزارتے ہیں. اور زندگی کے سبھی اتوار میں اگر آپ یہی چیز اگر کر لیتے ہیں کہ آپ اعتدال میں رہنا شروع کر دیں, چاہے وہ آپ کے مزاج ہوں, چاہے آپ کی خوراک ہو, چاہے آپ کے مطلب میانہ روی کا جو اسلام کا بھی کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ نہ آپ بہت زیادہ نیچے جائیں, نہ آپ بہت زیادہ اوپر جائیں. صحت کے معاملے میں بھی کچھ ایسے ہی ہے. جی سر, عام پرسن جو شوگر سے پاک ہے الحمدللہ, تو کیا اختیار کرے کہ شوگر اس کے قریب نہ آئے سر؟ اس کے لیے 3-4 بنیادی چیزیں جو ہم بار بار اس میں ذکر کرتے رہے. اس میں ایک تو یہ ہے کہ اپنا بیماری کے بارے میں اپنا علم ڈیولپ کریں. نو ڈائبٹیز, اگر آپ اس کے بارے میں فہم, نالج, وزڈم اور ادراک رکھتے ہیں تو پھر تو آپ کو شوگر ہونے کے چانسز بہت کم ہو سکتے ہیں. جب آپ علم حاصل کرتے ہیں چیزوں کے بارے میں پھر آپ کو سمجھ آتی ہے. اچھا, پھر یہ کہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ شوگر والوں کی کوئی خاص خوراک ہوتی ہے, تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ شوگر کے لیے بھی وہی خوراک ہے جو عام لوگوں کے لیے, لیکن ہمارے عام لوگ بھی صحت مند خوراک نہیں کھاتے. آپ ہوٹلوں پہ جا کے دیکھیں, آپ جنک فوڈز پہ جا کے دیکھیں, آپ جب سے یہ ٹیک اویز کے سلسلے شروع ہوئے, ہوم ڈیلیوری کے سلسلے شروع ہوئے, فوڈ پانڈا شروع ہوئے, میرا نہیں خیال کہ گھر میں کوئی سبزیاں بنتی ہوں, کوئی ہم فروٹس وغیرہ کھاتے ہیں. تو جب تک آپ اپنی خوراک کو سیٹ نہیں کریں گے آدھا علاج تو آپ کا یہی ہو جائے گا. باقی کا علاج جو ہے وہ آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی کے ساتھ ہے. آپ اپنا وزن لازمی کم کریں, آپ کوشش کریں کہ چہل قدمی کریں. میں سارا دن خود جاگرز میں رہتا ہوں,
تو موٹیویٹ کرنے کے لیے. اور میں جو پرہیز مطلب میں مریضوں کو کہتا ہوں میں ان سے زیادہ کرتا ہوں, اور الحمدللہ مجھے شوگر بھی نہیں ہے. تو آپ اس چیز کا انتظار نہ کریں کہ شوگر ہوگی تو ہم اس کا پرہیز کریں گے. آپ ابھی سے اس کا پرہیز کرنا شروع کریں کہ خاص طور پہ ڈائٹ کو اپنی کنٹرول کریں, واک کو کنٹرول کریں, اپنے سٹریس کو مینیج کریں, چہل قدمی کریں, اور حرکت میں برکت جسے ہم کہتے ہیں وہ چیزیں کریں, اور کوشش کریں کہ دوا پہ نہ ہی آئے تو بہتر ہے اگر پہلے سے خود سے اس کو مینیج کرنے کی کوشش کریں. جی سر, بہت شکریہ سر. بہت بہت شکریہ, آپ آئے ہمارے پاس تشریف لائے, اور آپ بہت اچھا کام کریں ڈی جی خان میں. اور سوشل میڈیا کی ریچ تو خیر ڈی جی خان تک نہیں ہے, ہر جگہ یہ آپ اویئرنیس کے لیے بہت شاندار کام کریں, اور یقیناً مبارکباد. بنڈل آتا ہے, بہت شکریہ.